السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ٹاپک ہے انگریزی تہذیب سے پیدا ہونے والی خرابیاں۔ اس کے بارے میں امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگریزی تہذیب و تمدن کے سخت خلاف تھے وہ کہ انگریزی تہذیب و تمدن کی تقلید کے نتیجے میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو یوں بیان فرمایا ہے: انگریزی تہذیب و تمدن اپنانے سے مسلمانوں میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جیسا کہ تشبیہ و وضع۔ مسلمانوں نے اسلامی وضع چھوڑ کر انگریزی وضع اپنا لی ہے اور اپنی تہذیب چھوڑ کر انہی کے رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ آج یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج کے مسلمانوں کے چہرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی بجائے مغربی فیشن کی نقالی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے چہرے سے نقاب اترے اور اب دوپٹے بھی اتر چکے ہیں۔ تحقیر شرع: مسلمان انگریزی افکار و خیالات کے مقابلے میں شرعی و امر نواہی کو بے وقوف سمجھنے لگے ہیں اور دینی امور پر بحث کرنے میں دلیر ہو گئے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس کا مشاہدہ آج بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص دین کی سمجھ نہیں رکھتا وہ بھی فتوے دے رہا ہوتا ہے، بلکہ ان پر اپنی رائے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے شیوہ دہریت۔ مسلمان اسلام سے بیگانہ ہو کر دہریت کی جانب چل نکلے۔ مولانا عبدالکلام آزاد اور عبدالمجید دریا آبادی کے مطابق ان پر ایک دور ایسا آیا کہ وہ دہریہ ہو گئے تھے۔ آج بھی بخوبی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی دہریت کی ماں انگریزی نظام تعلیم اور مغربی تہذیب و تمدن سے مرویت ہے۔ نیچریت: مسلمانوں نے خدا کو چھوڑ کر سب کچھ نیچر ہی کو سمجھ لیا ہے۔ وہ ایمان و یقین اور توکل کی دولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کی نگاہ پر عمل چھا گئی ہے، ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ آج بالعموم مسلمانوں کا رویہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنی عقل پر بھروسہ کرتے اور عقل کی کسوٹی پر ہر شے کو پرکھتے ہیں، حتیٰ کہ نصوص شرعیہ کو بھی اپنی ناقص عقل کی کسوٹی پر پرکھنے سے بھی نہیں ہچکتے۔ تو لہٰذا یہ تو تھی امام احمد رضا کی رپورٹ کہ مسلمان واقعی میں ایسے ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے راہ پہ چلنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، پوسٹ اگر پسند آئی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔